آج کل جو ہے ہماری جو زندگی ہے اس میں اگر ہم پریکٹیکلی اس بات کے ساتھ جو ہے اپنا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی فیصلہ یا پھر جو ہے آپ کا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی بڑے فیصلے کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے بڑا فیصلہ ہو اور آپ نے کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا پھر آپ گھر میں گھر سے، ٹھیک ہے، یا پھر دوستوں سے، گھر میں کسی سے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ آپ کنفیوزڈ ہوں جب بھی کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو آپ کے سامنے، آپ سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، دعا کریں، قرآن کو دیکھیں، خود سے پوچھیں کہ جو بھی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اگر جواب آپ کو فوراً آپ کے مائنڈ میں نہ آئے تو آپ جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا وہ اسی وقت لینا ضروری نہیں ہوتا، اوکے، کبھی کبھی آپ رک جاتے ہیں نا، اور کوئی بھی آپ کا کام ہے آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ رک جاتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اصل میں ہدایت، ٹھیک ہے، کبھی کبھی جو رک جانا ہے نا وہ بھی ہدایت کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو جو فرقان ہے، فرقان کا کیا مطلب ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 دینا تو اس میں ہے فرقان جو ہے نا وہ ایک راستہ ہے، 2 طرح کے راستے ہیں، ایک آسان ہے اور دوسرا مشکل ہے، اب جو آسان راستہ ہے وہ آپ کو بھی پسند ہوگا، وہ لوگوں کو بھی پسند ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کسی سے پوچھیں وہ بھی آپ کو آسان ہی بتائے گا، لیکن اب یہاں پر دیکھیں جو آسان راستہ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو مشکل ہے اور اس میں اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کا نفس آپ کو روکے گا کہ جو آسان راستہ ہے جس میں آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی اور اس کو سلیکٹ کر لو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ حق پہچانے، بات یہ ہے کہ صحیح راستہ اختیار کرو، فرقان کا مطلب ہے کہ حق کو پہچانو چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اب قرآن جو ہے نا وہ ہم نے بس پڑھنے کی کتاب جو ہے وہ بس اتنے ہی ہے، صبح تلاوت کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ وہ بھی نہیں کرتے، تو کیا ہے کہ صرف یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہم اگر ایک برس ایک آیت کو ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں نا اور اس سے اپنے سارے کام دن کے ریلیٹ کریں تو ہم تب جو ہے تب بھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، اتنی زیادہ اس میں وسیع جو ہے اس کے معنی ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ بڑی عبادت ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اگر میں روز قرآن پاک پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں لیکن جو میرے ڈیلی کے معاملات ہیں، جو میں ڈیلی فیصلے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں اگر میں نے رہنمائی قرآن سے نہیں لی تو میں اس قرآن سے فائدہ کتنا لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب قرآن تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ غصے میں کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رزق کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، مشکل وقت میں ثابت قدم کیسے رہنا ہے، اگر دل ٹوٹ جاتا ہے تو کسی پاس جانا ہے، کامیابی مل جاتی ہے تو شکر ادا کیسے کرنا ہے، یعنی قرآن صرف مسجد کے لیے نہیں ہے یا پھر ہماری الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو جوڑ کر رکھ دیں، قرآن ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر ہم آیت نمبر پڑھیں نا، آیت نمبر 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ کتاب اور فرقان عطا کیا، کیوں عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب ہم جو ہے چلتے ہیں اپنی ہماری ہے نیکسٹ آیت نمبر 54، اس میں جو آیت نمبر 53 ہے اس میں بنی اسرائیل نے بچھڑ کی وجہ کی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جو آیت نمبر 54 اینڈ ورس نمبر 54 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، کہنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں قوم تم نے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ جملہ بہت گہرا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچایا، حالانکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا، اور آج بھی یہی حقیقت ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے صرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن حقیقت میں گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دل، ایمان، دماغ، ہماری زندگی جو ہے نا اس پر اثر ڈالتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو ریڈ کریں، قرآن ورس نمبر 54 سورۃ البقرہ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا، بس اپنے جو پیدا کرنے والا ہے اس کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب اپنے نفس کو، ٹھیک ہے، اپنے انفسکم فاقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس آیت میں یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہ توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، لیکن حقیقت میں گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی اپنی زندگی پر ہی نقصان ڈالتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی انسان ہے گناہ کرتا ہے اندر سے
کیا انسان کو فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ شروع میں جو گناہ ہوتا ہے نا آپ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ، ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے بس ایک دفعہ کر لیا، پھر وہی چیز وہ دوبارہ کر دیتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر انسان کو گناہ پر شرمندگی بھی کم محسوس ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جو چیز پہلے غلط لگتی تھی پھر وہ نارمل لگنے لگتی ہے۔ تو یہاں پر یہ اصل جو ہے وہ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اب گناہ جو ہے وہ صرف غلط کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ایک حساسیت ہے وہ بھی چھین جاتے ہیں۔ سو جو ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے حل میں کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ بدلا جائے خود کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدل نہیں پا رہے ہوتے۔ اب اس میں کیا ہے کہ شروع میں کہتے ہیں کہ نماز شروع کر مطلب انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بدلنا چاہوں، لیکن اس سے بدلا نہیں جا رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز شروع کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بری عادت کوئی بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، غیبت چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آیت نمبر 54 ہمیں بتاتی ہے توبہ صرف احساس نہیں ہے، فیصلہ ہے، یعنی اگر واقعی واپس آنا ہے تو کچھ چھوڑنا بھی پڑے گا۔ فتوب الی بارئکم، اللہ کی طرف واپس جاؤ۔ ایک اس میں بہت اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو سزا دینا توبہ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کو اندر ہی اندر سزا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے کبھی اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا، اللہ مجھے معاف کیسے کرے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ درست نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور آخر میں ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت کا اختتام اللہ کی رحمت پر ہوا ہے۔ سو اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں، یہ نہ کہیں میں گناہ گار ہوں اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کہیں کہ میں گناہ گار ہوں اس لیے مجھے اللہ کے اور قریب جانا ہے۔ فرق صرف آپ کی سوچ کا ہے، اور یہ ایک سوچ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔